بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جسے سورہ کافرون کہتے ہیں، سورہ کافرون کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بھی آتی ہے اور اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے۔ سورہ کافرون کی فضیلتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ فجر کی سنتوں میں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور اس کی فضیلتوں میں یوں بیان بھی کیا گیا کہ سورہ کافرون ہر شخص کو رات میں سونے سے پہلے یہ پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، جہاں چاروں قل کا قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان چاروں صورتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور پورے جسم پہ ان کو مل کر کے پھر آپ لوگ سوئیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میں سفر میں زیادہ رہتا ہوں اور مجھے بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے، تو مجھے کوئی مختصر عمل بتلائیں کہ جیسے میرے سفر میں آسانی اور سہولت ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون کی تلاوت کیا کریں، سفر میں جانے سے پہلے سورہ کافرون کی تلاوت کیا کریں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ عمل شروع کیا تو یقیناً میں اپنے سفر میں کامیاب بھی ہوتا اور اپنے سفر میں مسرت یعنی خوشی بھی محسوس کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں اور سارے فضائل سورہ کافرون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کا شان نزول بھی ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ جب کوئی آیت یا کوئی سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتی تو اس سے پہلے کچھ آیات کا اور کچھ سورتوں کا کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا، اور اسی واقعے کو، اسی بات کو اس کا شان نزول کہتے ہیں۔ واقعہ پیش آیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری یا کوئی سورت اتاری تو واقعہ اس سورت کا شان نزول بن جایا کرتا ہے۔ اس سورت کا شان نزول ایک خاص واقعہ، خاص پس منظر ہے کہ قریش مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو
جس طریقے سے ستایا، پریشان کیا، تو ان کی مخالفت ہمیشہ سے رہی۔ تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مل بیٹھ کر کے کوئی بات طے کر لیں، اتفاق کی رائے سے جو ہمارے درمیان میں جس کا فیصلہ ہو جائے اس کام کو ہم انجام دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اللہ کے رسول سے یوں کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیتے ہیں اتفاق کی رائے سے کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، یا کچھ وقت تک دن کا کوئی خاص حصہ ہم متعین کر لیں کہ اس میں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور دوسرے حصے میں آپ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ یہ واقعہ اس سورت کا پس منظر اور اس کا شان نزول بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کو نازل فرمایا اور اس میں کھلے طور پر یہ اعلان کر دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، ایک اللہ واحد کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی اس پر تم آمادہ نہیں ہوں گے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا صرف اور صرف ایک واحد خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کا یا اس کے ساتھ میں کسی کی عبادت کا شائبہ اور گمان بھی نہیں کر سکتا، عبادت تو بہت دور کی بات ہے۔ چنانچہ یہ احکام نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام آیا اور اللہ کے رسول نے ان کو یہ بات بتلائی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں تمہارے ساتھ شامل ہو کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام، اور ماننا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ میں کسی اور کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتا، کسی اور سے میں اپنی حاجات کو مانگ ہی نہیں سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ ریز ہوتا ہوں، اور تم بھی اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ادھر آ نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے دلوں میں تو وہ معبود بسے ہوئے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور ان معبودوں کی عبادت کو ساتھ میں شامل کر لیا جائے اور سب کی عبادت کی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جب تم ادھر آ جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اگر تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر آ جاؤ تو پھر تمہارے درمیان میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے، میرے ساتھ میں کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے لیے معبود ہے، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنی جبین کو ٹکاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائرے محدود کر دیے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، احترام ہے وہ اخلاقیات میں شامل ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو عام طور پر ایک لیڈر بنا کے جہاد کے راستے میں بھیجا جاتا، اور ان میں سے ایک لیڈر ہوتا، ایک صحابی کو آگے کیا جاتا اور پیچھے وہ تمام کے تمام لوگ ان کی بات کو ماننے والے ہوا کرتے۔ تو ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غالباً ان کے زمانے میں ان کو بھیجا، عبداللہ ابن حذافہ
اور ان کو راستے میں کسی حاکم نے تمام جو ان کے ساتھ میں تھے شامل ان کو بھی گرفتار کر لیا اور عبداللہ ابن حذافہ ان کو بھی گرفتار کر لیا. تو انہوں نے ان لوگوں نے یہ کہا جو حاکم تھے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دو، یعنی انہیں جھٹلا دو، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تم عبادت کرتے ہو اپنے خدا کا تم انکار کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو عبداللہ ابن حذافہ سے کہا، عبداللہ ابن حذافہ نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تب بھی میں عبادت تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروں گا، اور مانوں گا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، ان کو نبی بھی مانوں گا. تم اس چیز سے میری زبان سے جھٹلا بھی نہیں سکتے. اور رہی بات تم میری جان لے لو گے تو ایک جان نہیں، میں اپنی 100 جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ انہی کے سامنے، وہ لیڈر تھے، انہی کے سامنے جو ان کے دوست احباب تھے، ساتھ میں تھے، ساتھی تھے، جو ان کے سفر کے ہمراہ تھے، ان میں سے ایک کو لیا اور آگ پھینکائی، آگ کے اوپر بہت بڑی کڑھائی رکھی اور کڑھائی رکھ کے اس میں تیل کو ابالا گیا. اور جب تیل اپنے بالکل ابان پہ آ گیا تو اس کے اندر کسی ایک صحابی کو پکڑ کر کے اس کے اندر ڈالا گیا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ منظر دیکھ کر. تو ان لوگوں نے سوچا کہ شاید میرے دل میں نرمی آ گئی اور میں اپنی زبان سے ان کا انکار کر دوں گا. تو انہوں نے کہا، اور وہ ان کا جسم دیکھا کہ جلتے تیل کے اندر ہم گمان کر سکتے ہیں کہ جسم کی حالت کیا بن سکتی ہے اس کے اندر. فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. اور عبداللہ ابن حذافہ جب رونے لگے تو اس حاکم نے کہا کہ اب شاید تمہارے دل میں نرمی آ گئی اور تم میری بات کو مان لو گے کیونکہ تم نے یہ منظر دیکھ لیا. عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ میں اس واسطے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش ان کی جگہ پہ مجھے شہید کر دیا جاتا اور ایک بار نہیں 100 بار شہید کر دیا جاتا. میں اس راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ حاکم کہنے لگا کہ جب یہ اتنے اپنے ایمان پہ پختہ ہے، اپنی بات پہ اتنے اٹل ہے، تو اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، میری پیشانی پہ بوسہ دے دو، میں تم سب کو رہا کر دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ صرف مجھے ہی نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو تم چھوڑو گے، ہمیں راستہ دو گے، ہمیں جانے کے لیے اجازت دو گے. تو اس نے چنانچہ یہ بات قبول کر لی اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ان کو، اس حاکم نے اجازت دی جانے کے لیے، جن کو گرفتار کر رہا تھا سب لوگوں کو چھوڑ دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی. یہاں ایک مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں ایک گنجائش یہ رکھی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ میں پیش آ جائے تو تمہارے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. اگر تم اپنی زبان سے دل میں ایمان کے ہوتے ہوئے اپنی زبان سے تم یہ الفاظ کہہ دو جس طریقے سے وہ اقرار کر رہے ہیں کہ تم یہ الفاظ کہو، اگر تم اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ بھی دو تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے. لیکن عبداللہ ابن حذافہ نے اس اجازت پر بھی عمل نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کو پختہ اور اپنی زبان سے بھی اس کا اقرار کیا، نہیں میں انکار نہیں کر سکتا، اجازت ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کیا. حضرت عمر فاروق کو اس بات کی خبر ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ لیا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بڑے خوش ہوئے. تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا
اللہ तबारक व तआला के इन काफिरों से, इन अल्लाह ताला के इनकार करने वालों से ये बात कह दो कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते, उस पर तुम राज़ी नहीं हो सकते, और जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। चुनांचे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन और मज़हब पर हो, हम अपने दीन और मज़हब पर हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये पैगाम। चुनांचे इस सूरत में हमें ये सबक मिलता है कि जो दायरा और जो महदूद हदें बनाई हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कि हमें अपने मज़हब के साथ किस दायरे में रहना है और दूसरों के साथ में हमें एहतराम के साथ पेश आना है, तो किस अंदाज के साथ, क्या हमें उनके मज़हब में ढल जाना है या हमें अपने मज़हब में महदूद रहते हुए उनका एहतराम और उनके साथ अखलाक का मामला करना है। चुनांचे ये सारी बातें इस सूरत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोल कर बयान फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अपने दीन व मज़हब पर पुख्ता फरमाए, आफ़ियत के साथ हमें अपने दीन व मज़हब के साथ कायम फरमाए। सुन्नत अदा